تو بات میری نہیں، میں تو صرف ناقل ہوں، سر نور الحسن شاہ صاحب بخاری نے لکھی۔ غور فرمائیے، میں پہلے آپ سے ایک سوال کروں گا۔ ایک آدمی ہے، اس کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے اور قرآن کہتا ہے کہ یہ اچھا آدمی ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ اچھا۔ ذرا سفر میرا زیادہ ہے، تھوڑا تیز چلیں گے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ یہ اچھا آدمی ہے۔ لیکن میں پھر تورات کو دیکھتا ہوں، تورات کہتی ہے یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ پھر میں انجیل کو پڑھتا ہوں، مثال دے رہا ہوں صرف، انجیل کہتی ہے یہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ پھر میں زبور کو پڑھتا ہوں، زبور بھی کہتی ہے یہ اچھا آدمی۔ بہت توجہ آپ کی میری طرف رہے گی۔ تورات اپنے زمانے کی سچی کتاب ہے، بولو سارے۔ انجیل اپنے زمانے کی سچی کتاب ہے، زبور اپنے زمانے کی سچی کتاب ہے۔ اب ایک آدمی کے بارے میں یہ تینوں کتابیں کہتے ہیں یہ آدمی صحیح نہیں، مگر میں جو قرآن کریم پڑھتا ہوں قرآن کہتا ہے یہ آدمی صحیح ہے، تو میں نے کس کی بات ماننی ہے؟ جن کا عقیدہ ہے کہ قرآن کی بات ماننی ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ اب میں نے بات کس کی ماننی ہے؟ سارے بولو۔ میں نے بات ماننی ہے قرآن کریم کی۔ اب ذرا غور فرمانا، اگر ایک عقیدہ میرے قرآن میں آ جائے، اس عقیدے کے خلاف عقیدہ اللہ کی سچی کتاب تورات میں آ جائے، اس عقیدے کے خلاف عقیدہ اللہ کی سچی کتاب انجیل میں آ جائے، اس عقیدے کے خلاف عقیدہ اللہ کی سچی کتاب زبور میں آ جائے، میں اپنے قرآن کریم کے مقابلے میں اس سچی تورات کو چھوڑ دیتا ہوں، اس سچی انجیل کو چھوڑ دیتا ہوں، اس سچی زبور کو چھوڑ دیتا ہوں، تو میں تاریخ کو تسلیم کر لوں گا؟ کاش آپ میرے درد سمجھیں۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ کیا یہ تاریخ کی کتاب، کیا تورات ان تاریخوں جیسی بھی نہیں؟ جب میں قرآن کریم کے مقابلے میں تورات کو نہیں مانتا، میں انجیل کو نہیں مانتا، زبور کو نہیں مانتا، تو میں اس تاریخ کو تسلیم کر سکتا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ قرآن کریم نے مہر لگا دی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اصحاب رسول پر قرآن نے مہر لگا دی ہے۔ اب اگر سچی تورات بھی کہتی تو میں انکار کر دیتا، سچی زبور بھی کہتی تو میں انکار کر دیتا، سچی انجیل بھی کہتی تو میں انکار کر دیتا، میں تاریخ کو کیسے تسلیم کر سکتا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ لیکن میں بات کو تھوڑا اور آگے بڑھاتا ہوں، بس پھر بات سمیٹتا ہوں۔ ایک بات اور صرف، بہت توجہ چاہوں گا آپ کی۔ صحابہ کرام کیونکہ تربیت گاہ میں تھے، ان کی تربیت کی جا رہی تھی۔ حضرت شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ تعالی نے، بات تھوڑی اونچی ہے ذرا توجہ سے سمجھنا، بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ کہا نبی آتا ہے نمونہ بن کے، مگر نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، لیکن امت کے لوگوں سے خطائیں بھی تو ہونی تھی، تو معافی کے لیے نمونہ کون بنتا؟ بہت توجہ چاہوں گا، معافی کا نمونہ کون بنتا؟ نبی تو نمونہ بن نہیں سکتا، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی سے خطا نہیں ہوتی۔ اللہ نے ساری کائنات پر نظر ڈالی، پوچھا کائنات کے لوگوں کون ہے جو دوسروں کے لیے اپنے جسموں کو پیش کرے تاکہ آنے والی نسلیں بچ سکیں؟ صحابہ کرام نے کہا ہم اپنی بے عزتی برداشت کر لیں گے، ہم اپنی جانوں پر تکلیف برداشت کر لیں گے، آئندہ آنے والی نسلوں کو بچایا جائے۔ بڑوں کی بات نقل کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر علامہ خالد محمود نے ایک بات لکھی ہے کہ صحابہ کرام کی خطائیں رحمت کی گھٹائیں۔ توجہ فرمائیے گا، قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، قرآن کریم کو سمجھیں، اور ایک بات پر آپ پہنچیں گے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، ذرا توجہ فرمائیں گے۔ قرآن کریم کو آپ پڑھیں، آپ حیران ہوں گے، اللہ کا نبی معصوم ہوتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے نا،
جی ہمارا عقیدہ ہے. جن کا عقیدہ ذرا ہاتھ کھڑے کریں. کہہ رہا ہوں آپ جاگیں ذرا. ہمارا عقیدہ ہے نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم. جی معصوم کا ایک سادہ معنی کیا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کو حکم ہے گناہ کے قریب نہیں جانا, گناہ کو حکم ہے نبوت کے قریب نہیں جانا. نبی معصوم ہے, گناہ نبی کے قریب نہیں جاتا. اب غور فرمائیے گا اس تمہید کو سامنے رکھ کر. قرآن کریم میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں ہم نے 30 سال غور کیا. ایک بات بڑی عجیب ملی قرآن کریم سے جو بڑی مشکل سے حل ہوئی, اور وہ بات یہ تھی کہ جب اللہ کے نبی سے گناہ تو ہوتا نہیں, خلاف اولا بات ہو جائے تو اللہ تنبیہ کرتے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. نابینا صحابی آئے, آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے تو اللہ جل شانہ وہ صحابی نے آ کر بات کرنا شروع کر دی. حضور علیہ السلام کو ذرا ناگوار گزرا تو قرآن نے ذکر کیا عبس وتولی. امیر شریعت یہاں عجیب جملہ فرماتے تھے, حضرات تشریف رکھتے ہیں. امیر شریعت فرماتے ہیں اس کے بعد, اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اگر کبھی مجلس میں عبداللہ بن ام مکتوم آ جاتے تو حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور کہتے آؤ میرے یارا, پنجابی میں ترجمہ کرتے تھے, آؤ میرے یارا تیری وجہ تو اللہ نے مینو مینا دیتا ہے, تانا نہیں. مینا اپنے کی وجہ سے ہوتا ہے نا, تیری وجہ تو اللہ نے مینو مینا دیتا ہے. عبس وتولی. اللہ نے تنبیہ کی ایسا نہیں کرنا چاہیے. بدر کے قیدیوں کے بارے میں فاروق اعظم نے رائے دی میرا رشتہ دار میرے حوالے, ابو بکر کا رشتہ دار ابو بکر کے حوالے کرو, اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر دیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہماری محبت بھی اللہ کے لیے, بغض بھی اللہ کے لیے. الحب للہ والبغض للہ. ہے توجہ آپ کی؟ حضور علیہ السلام نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا, کہا ولولا کلمۃ سبقت. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. نبی سے خلاف اولا بات ہو جائے تو اللہ تنبیہ کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مگر اصحاب رسول سے جب خطا ہوتی ہے تو تنبیہ کرنے کی بجائے وکیل صفائی بن جاتا ہے. بہت توجہ چاہوں گا. تنبیہ کرنے کی بجائے وکیل صفائی بن کر آ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت سے پہلی امتوں پر 24 گھنٹے کا روزہ تھا. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی شادی ہوئی, بیوی کے پاس چلے گئے, روزہ ٹوٹ گیا. حضور علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوئے, عرض کی آقا روزہ ٹوٹ گیا ہے, ابھی تک حکم نیا نہیں آیا تھا. آپ نے فرمایا 60 روزے رکھنے پڑیں گے. صحابی کہہ رہے ہیں آقا مجھ سے ایک دن صبر نہیں ہوا, آپ 60 روزے کی بات کر رہے ہیں, ابھی یہی بات چل رہی ہے. ہوئی تو صحابی سے خطا ہے. جبرائیل حاضر ہوتے ہیں, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. ہوئی تو صحابی سے خطا ہے مگر ہم نے اپنا قانون بدل دیا ہے, رات کا روزہ ختم کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم نے رات کا روزہ ختم کر دیا. بوڑھی عورت کو جو ماں کہہ دیا, اب حکم ملا, اب قریب نہیں جا سکتے. عورت جھگڑا کر رہی, آقا میں بوڑھی ہوں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہوئی تو صحابی سے خطا ہے مگر قرآن نازل ہوتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. ہم اس عورت کی بات سن رہے تھے جو آپ سے بات کر رہی تھی اور ہم سے شکایت کر رہی تھی, ہمارے سامنے فریاد کر رہی تھی. ہم نے قانون بدل دیا.
ہے توجہ آپ کی؟ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا اپنی بہن کا ہار لے کر گئی، قضائے حاجت کے لیے گئی، ہار ٹوٹ کر کہیں گر گیا، اس پر اونٹ آ کر بیٹھ گیا، پھر ہار نہ مل سکا۔ سیدہ تلاش کر رہی، ہار نہیں مل رہا، قافلہ رکا ہوا ہے، پانی موجود نہیں ہے، نماز کا وقت جانے لگا تو کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، صدیقہ کائنات کی کوکھ میں اس کو لگایا، خیال نہیں کر سکتی تھی۔ میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، شریعت نے کہا ابو بکر لاٹھی پیچھے ہٹاؤ، یہ اب صرف تمہاری بیٹی نہیں، محمد کریم کا حرم بھی ہے۔ ہے توجہ؟ ہوئی تو عائشہ سے خطا ہے، مگر ہم نے اپنا قانون بدل دیا ہے۔ صحابہ کرام سے کہو مٹی سے تیمم کر لو، ہار تلاش کیے بغیر جانے کی اجازت نہیں۔ احد کے میدان میں کہا اس درے کو نہیں چھوڑنا، صحابہ کرام سمجھے یہ حکم مخصوص وقت تک تھا، وہ وقت گزر چکا، درے کو چھوڑ دیا، بدلی ہوئی فتح، جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، حالات بدل گئے، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ابھی تک کوئی مواخذہ نہیں کیا، ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ قرآن نازل ہوتا ہے، پیغمبر ان کو معاف کر دیجیے، عفا اللہ عنک، اللہ نے معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیا۔ ابھی معافی کی بات ہوئی کوئی نہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ماجرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا کو مسئلہ بتلانا چاہتے ہیں کہ نبی پر کوئی شخص بات نہیں کر سکے گا، کیونکہ معصومیت درمیان میں آڑ بن جائے گی، لوگ صحابہ کرام پر بات کریں گے، میں نے ان کو رہنما بنایا ہے، لہذا یہ بات یاد رکھنا، اگر کوئی صحابہ پر بات کرے گا تو وکیل صفائی میں ہوں گا، میں صفائی دوں گا، لہذا صحابہ پر بات نہ کرنا۔ تو انعم اللہ علیہ، انعم اللہ علیہم، انعام یافتہ کون ہے جی؟ بہت توجہ فرمایا، علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، انبیاء کے بعد سب سے پہلے مصداق کون ہے؟ اب ذرا قرآن کی سورت کو پڑھیے، صراط الذین انعمت علیہم